ایران اور اس کے سرحدی علاقوں میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے، جہاں امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ہزاروں عراقی کردوں نے ایرانی سرحد عبور کر کے زمینی کارروائی شروع کر دی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل گزشتہ ایک سال سے ان کرد گروہوں کو مسلح کر رہے تھے، جس کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلحہ فراہم کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے اگرچہ امریکی فوجی کے براہ راست ملوث ہونے کی تردید کی ہے، تاہم انہوں نے دیگر حکومتی اداروں کی شمولیت کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے پاسداران انقلاب نے کردستان میں مسلح گروہوں کے ٹھکانوں پر جوابی حملوں کی تصدیق کی ہے، جبکہ ایرانی خبر ایجنسی نے کرد جنگجوؤں کے ایران میں داخل ہونے کی خبروں کو پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ مشرق وسطی میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ 5ویں دن میں داخل ہو گئی ہے، جس کے اثرات اب دبئی اور ابوظہبی تک میزائل حملوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں۔ جیو پولیٹیکل ماہر ولینا چکارووا کے مطابق ایران کی جانب سے عالمی تجارت کے اہم ترین راستے آبنائے ہرمز کی بندش نے عالمی معیشت کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے، جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس راستے کو ہر صورت کھلوانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ایرانی رہنما علی لاریجانی نے 500 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ ماہرین کا انتباہ ہے کہ یہ جنگ آئندہ چند ہفتوں میں مزید شدید ہو سکتی ہے، جس کے اثرات یورپ تک پھیلنے کا خدشہ ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول اور امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ سنگاپور کی ٹریڈنگ میں برنٹ خام تیل کی قیمت $84، جبکہ WTI کی قیمت $77 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ امریکی حکام تاحال اس اہم بحری گزرگاہ کا کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام ہیں، جس کی وجہ سے توانائی کی منڈی میں شدید بے یقینی پھیلی ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سپلائی میں رکاوٹ برقرار رہی تو قیمتیں $100 سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں، کیونکہ عالمی تیل کی ترسیل کا بڑا حصہ اسی راستے سے وابستہ ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے، جہاں 100 انڈیکس 2396 پوائنٹس کی اضافے کے ساتھ 1,58,173 کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ مقامی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ایشیائی منڈیوں بشمول جاپان اور کوریا میں بھی مثبت رجحان پایا جا رہا ہے، جہاں خاص طور پر کورین انڈیکس میں 9.5% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر مستحکم رہی اور انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ سستا ہو کر $279.41 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 1000 سے زائد عراقی کردوں نے ایران کے خلاف زمینی حملے کا آغاز کر دیا ہے اور ہزاروں مزید جنگجو سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل گزشتہ ایک سال سے کرد ملیشیا کو مسلح کر رہے تھے، جس کے لیے نجف کے صحرائی علاقوں میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اسلحہ گرایا گیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے اشارہ دیا ہے کہ اگرچہ فوج براہ راست ملوث نہیں، تاہم حکومت کے دیگر شعبے اس کارروائی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی خبر ایجنسی نے 3 سرحدی صوبوں میں گرد جنگجوؤں کے داخل ہونے کی خبروں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر حملوں کے اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد مسترد کر دی ہے، جس کے بعد صدر کو کانگریس کی منظوری کے بغیر فوجی کارروائی جاری رکھنے کا گرین سگنل مل گیا ہے۔ 100 رکنی سینٹ میں یہ قرارداد 47 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے مسترد ہوئی، جہاں ریپبلکن سینیٹر کی اکثریت نے ایران کے خلاف فضائی حملوں کی حمایت کی۔ اگرچہ ڈیموکریٹس اور چند ریپبلکن ارکان نے مطالبہ کیا تھا کہ کسی بھی جنگی اقدام کے لیے کانگریس سے باضابطہ منظوری لی جائے گی، تاہم ووٹنگ کے نتائج نے صدر ٹرمپ کے جارحانہ عزائم کو مزید تقویت دے دی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی فضائیہ نے تہران سمیت ایران کے متعدد شہروں پر گزشتہ 6 روز سے شدید بمباری جاری رکھی ہوئی ہے، جس میں اب تک شہید ہونے والے ایرانی شہریوں اور اہلکاروں کی تعداد 1045 تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے تہران کی فضاؤں میں ایرانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے اور اصفہان میں بیلسٹک میزائل تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ اب تک 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود ایران پر برسا چکی ہے، جس میں ایرانی آبدوزوں اور بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ تہران میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور بمباری کا سلسلہ تاحال تھم نہ سکا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرول مانیٹرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر کو تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے توانائی کی صورتحال کی روزانہ بنیادوں پر نگرانی اور پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی روکنے کی سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ اجلاس میں آبنائے ہرمز کی غیر یقینی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے LNG اور LPG کی فراہمی کے لیے متبادل منصوبہ بندی پر غور کیا گیا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ اضافی خام تیل کے لیے دوست ممالک سے رابطے جاری ہیں، جبکہ عوام سے توانائی کے محتاط استعمال کی اپیل کی گئی ہے۔
رحیم یار خان میں پولیس اور انٹیلیجنس بیورو نے کچے کے علاقے میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جہاں ڈاکوؤں کے 2 بدنام زمانہ گروہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ڈی پی او عرفان علی سمو کے مطابق نواز آباد کے کچے میں کیے گئے مشترکہ آپریشن کے نتیجے میں 50 لاکھ روپے سر کی قیمت والے اشتہاری ڈاکو وزیر عرف بڑا بکھرانی، سمی عباسی اور صدام ماچی سمیت مور اور سعید چانڈیو نے اپنے 12 ساتھیوں کے ہمراہ سرنڈر کر دیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان ڈاکوؤں کے خلاف سخت قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور یہ گرفتاری کچے میں امن و امان کی بحالی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔